الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ توحید اور اس کے ہماری انسانی اور روحانی زندگی پر اثرات۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک جاننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کی بارگاہ میں جھکنا، اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرنا، اسی رب کریم کی رضا کے لیے زندگی کو گزارنا، اسی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا، اسی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، اسی رب کریم کے قرب کے متلاشی رہنا، یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جب انسان قائل ہو جاتا ہے اور جب اسے عقیدہ توحید نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اسے زندہ رہنے کا اور زندگی گزارنے کا مقصد ہاتھ آ جاتا ہے۔ جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور جو صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی زندگی لوگوں کو دیکھ کر گزرتی ہے، سامنے والا اچھا معاملہ کر رہا ہے تو یہ بھی اچھا معاملہ کر رہے ہیں، زندگی محدود ہو جاتی ہے، اس کا دائرہ کار بڑا مختصر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کو مانتا ہے، اس کی توحید کا قائل ہوتا ہے، تو پھر انسان کو جینے کا ڈھب اور سلیقہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کی مضبوطی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے کہ ان کا معبود ایک معبود ہے اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ لفظ، یہ جملہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے حضور حاضری دی جائے، اس کے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے جب اس کے قریب جایا جائے تو پھر مالک حقیقی کو سارا کچھ جانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر صحابہ کو مختلف اذکار اور وظائف دیے۔ تو ایک دفعہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب وظائف میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو کلمات اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، جو بڑے پسند ہیں، وہ یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
کو جب ایک رب کو لوگ معبود مان لیتے ہیں، پھر ایک عالمگیر وحدت پیدا ہوتی، عالمگیر، اور ایک بہت بڑا وسیع ذہن انسان کا بنتا ہے، وسیع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق وعیال اللہ، پھر تو اس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ کرے گا کہ ساری مخلوق اللہ کا گویا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی پروردہ ہے ساری مخلوق۔ فَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَا أَحْسَنَ إِلَىٰ يَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تو یہ سمجھ لے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لے، اگرچہ اللہ اولاد سے خاندان سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے کہا کہ پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے پروردہ سے، اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے۔ پھر تمہیں ملے گا یہ کہ تم اس طرح لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے، پھر تو کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ طوائف کی بخشش فرما دے گا۔ یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے سامنے آتی، عالمگیر وحدت، ہر شخص سے بحیثیت انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے انسان پیار کرنے لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تھوڑا اور کھول کر بیان کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، اور میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، اور مجھے کپڑے کی حاجت تھی، تو کپڑا لے کر کے ہی نہیں پہنچا۔ تو وہ عرض کرے گا اے مالک تو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، کپڑا پہننے سے بھی پاک ہے، تو اے اللہ یہ کس قسم کا مطالبہ؟ گویا وہ سمجھنا چاہے گا، تو رب کریم فرمائے گا کہ وہ تیرے پڑوس میں جو بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ تیرے پڑوس میں جس بندے کو طلب تھی تو وہ بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ تو یہ عالمگیر وحدت پیدا ہوتی ہے جب عقیدہ توحید انسان کے سامنے آتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک رب کو بندہ مانتا ہے نا، پھر جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ ایک خدا کو جب مانتا ہے تو جگہ جگہ جھکنے سے، جگہ جگہ جانے سے وہ بچتا ہے۔ پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا وہاں جھکتا ہے جہاں اللہ اسے جھکنے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے آداب کرتا ہے یا اس جگہ کے بارگاہ کے آداب کرتا ہے جہاں کے آداب اللہ کراتا ہے۔ غور طلب امر ہے، اس پہ توجہ فرمائیے گا کہ وہ باز آیا جگہ جگہ جانے سے، باز آیا، اس نے ایک کو ہی راضی کرنا ہے، یا اس کو راضی کرنا ہے جس طرح وہ ایک اسے لے کر کے جاتا ہے۔ یہ ایک کا رستہ اسے بہت سارے رستوں سے بچا لیتا ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کو راضی کرنے نکلے گا تو یہ تو تجھے تھکا دیں گے، کس کس کو راضی کرے گا؟ آپ دیکھ لیں دنیا میں، آپ ایک آدمی کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا بگڑ جاتا ہے، دوسرے کے ہاں جاتے ہیں تو پہلے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا کس کس کو راضی کرو گے؟ تو صحابہ نے جب حضور سے یہ بات سنی تو سرکار کا چہرہ دیکھنے لگے، تو میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں آسان نسخہ دیتا ہوں، تم ایک اللہ کو راضی کر لو، اگر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ ایک مالک کو راضی کرنا، اسی کی طرف یہ عقیدہ توحید کا اثر ہوتا ہے، انسان جگہ جگہ جانے سے بچ جاتا ہے۔ حضرت معین الملت والدین عطاء رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ کر رہے تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے، طواف سے فارغ ہوئے تو پھر آپ مینا میں تشریف لے گئے، عرفات میں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پر میری نظر پڑی جو بار بار لبیک لبیک کہہ رہا تھا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن جب وہ کہتا تھا نا کہ میں حاضر ہوں تو جواب آتا تھا تو غیر حاضر ہے۔ کچھ لوگ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں نا، حاضر رہ کر بھی غیر حاضر، کہا تو غیر حاضر ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جواب آتا ہے کہ نہیں تو حاضر نہیں ہے، تو غیر حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حد ہو گئی، میں نے جب پوری توجہ کی انہماک کے ساتھ تو میں اس آدمی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ شخص جب کہتا ہے نا کہ میں حاضر ہوں تو اس کے جواب میں جواب آتا ہے کہ تو غیر حاضر ہے، تو حاضر نہیں ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے حاجیوں کے مجمع سے پکڑ کر الگ کر لیا، ایک کونے میں لے جا کر کے اسے کہا کہ محسوس نہ کرنا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جب تو کہتا ہے نا لبیک تو تیرے جواب میں آتا ہے کہ تو غیر حاضر ہے، اسے محسوس نہ کرنا۔ واقعی ایسا ہے، ہمیں پتہ تو اپنی غلطیوں کا ہوتا ہے نا،
لیکن لوگ بڑا پردہ ڈال کے اور اپنے نفس کو کچھ باتیں بتا کے مطمئن ہو کے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانوں سے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے کہا تجھے خبر ہے کہ جب تو کہتا ہے لبیک تو آواز آتی ہے کہ نہیں تو غیر حاضر ہے؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا مجھے خبر ہے، وہ مجھے ہی کہتا ہے، میرا رب مجھے ہی پیغام دیتا ہے کہ تو غیر حاضر ہے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے، میں ہر سال آتا ہوں حج کرنے، اور ہر سال وہ مجھے کہتا ہے تو غیر حاضر ہے۔ 24 سال بیت گئے، 24 سال، ایک صدی کا قصہ ہے، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، وہ ہر بار مجھے کہتا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا پھر تو ہر سال ہی آ جاتا ہے، ہر سال ہی؟ تو آپ فرماتے اس نے ایسا جملہ کہا کہ میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا معین الدین تو کوئی اور رب بتا دے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، کوئی اور بتا دے، جب ہے ہی یہی، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی معبود ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے، کہاں جاؤں اس کا دروازہ چھوڑ کے؟ خواجہ صاحب فرماتے میں وہیں کھڑا تھا کہ ہاتف غیب سے ندا آئی، معین الدین ہٹ جا، کہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اگر ایک دفعہ کہہ دیا تو حاضر ہے تو اگلے سال آئے گا نہیں۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول کیا ہے اس کی برکت سے ہی قبول فرمایا ہے۔ یہ انسان کا رشتہ اس وقت بنتا ہے اللہ کے ساتھ جب وہ عقیدہ توحید پر اس کا نظریہ پختہ ہوتا ہے، جب وہ مالک کو ماننے لگتا ہے، جب اس کے نظریات یہ ہوتے ہیں۔ رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ ان سے کسی نے کہا بڑے درد سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے جس نے کچھ لینا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، اس کے لیے تو بڑی جگہ ہوتی ہے نا، مل ہی جاتا ہے۔ کہا میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی زوجہ سے لیا، اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے گھر میں ضرورت کی کچھ چیزیں چاہیے تھیں، تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ اتنا سامان چاہیے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ خواتین مطالبات کرتی ہیں نا گھر میں، بلکہ اکثر لسٹیں بنی تیار پڑی رہتی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ پیسے درکار ہیں آپ۔ میں نے کہا کہ کچھ پیسے آتے ہیں تو میں دیتا ہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے گزارش کی تھی، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ آتے ہیں تو دیتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کہا، جیسے خواتین یاد دلاتی ہیں، تو تھوڑا زور دے کے کہا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکی ہیں کچھ پیسے چاہیے تھے، تو فرماتے میں ناراض ہو گیا، میں نے جھڑک دیا۔ میں نے کہا بھلی مانس عورت، میں تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ جیسے ہی آئیں گے مجھے یاد ہے دے دوں گا، بار بار یاد کرانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہتے جب میں نے ڈانٹا تو فرما بردار خاتون خاموشی سے سنتی رہی، اور پھر اس کی آنکھوں میں نے نمی چمکتے دیکھی، اور پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتلائیے آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے نارض کروں تو پھر کہاں جاؤں، کس کو اور کہوں؟ فرماتے میں رو پڑا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اگر میں بھی اپنے مالک سے کہوں گا نا مولا میں تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ تو ہی میرا رب ہے، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا غلام ہوں، وسیلہ نور لے کے آیا، تو ہی میری مانے گا، تو ہی میری سنے گا، تو ہی میری التجائیں قبول کرے گا۔ یہ عقیدہ توحید انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اس کا قرب دیتا ہے، اس کے قریب کرتا ہے، اور انسان جگہ جگہ جانے سے، در در کی ٹھوکر کھانے سے بچتا ہے۔ اس لیے پہلا تو سبق عقیدہ توحید انسان کو اللہ کے، اور دوسری بات یہ کہ پھر انسان کو توکل سکھاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے مضبوط ترین شخص وہ ہوتا ہے جس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ توکل آتا ہے عقیدہ توحید سے، توکل آتا ہے۔ مثال جب حضور علیہ السلام بیان کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی مثال میں وہ جاذبیت ہوتی ہے کہ کئی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے اللہ پر اگر تم توکل کرو گے نا، اپنے اللہ پر، اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے،
تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے، جس طرح پرندوں کو دیتا ہے اس طرح تمہیں دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پرندوں کو دیتا ہے؟ تو شارحین نے لکھا کہ وہ اس طرح کہ پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو اسے نہیں خبر ہوتی کہ میرا دفتر کہاں ہے، میری فیکٹری کہاں ہے، انہیں کہاں جا کے مزدوری کرنی، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکل پڑتا ہے، لیکن شرط یہ کہ نکلے، اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے۔ وہ نکل پڑتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتا ہے نا تو اللہ اسے پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کے قریب کرے گا، اور جب انسان کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے نا اللہ کی ذات پر، پھر اس کی لوگوں کی جیبوں سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، پھر اس میں خودداری آتی ہے، پھر اس میں عزت نفس آتی ہے، پھر اسے تھوڑے پہ گزارا کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ عقیدہ توحید اسے مضبوط کر دیتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو میرے لیے بہتر تھا وہ میرے مالک نے مجھے عطا کر دیا۔ تو عقیدہ توحید آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میرا چونکہ میرے مالک پر بھروسہ ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر ساری مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ہماری کمزوری آج یہ ہے، کمزوری کہ توکل لوگوں نے ظاہری اسباب پر ڈال لیا ہے۔ ظاہری اسباب سارے اختیار کرنے چاہیے، تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بھروسہ ظاہری اسباب پر نہیں، بھروسہ نوکری پر نہیں، بھروسہ یہ دنیا کی شہرت پر نہیں، بھروسہ کبھی بھی دنیاوی معاملات نہیں، تو ٹوٹتے بکھرتے آتے جاتے، کبھی عروج پاتے کبھی زوال کھاتے، حالات ہیں سارے تو بدلتے رہتے ہیں۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر، توکل اللہ کی ذات پر، توجہ اللہ کی ذات پر، وہ جو توکل ہوگا نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو کچھ صحابہ کو تھکن محسوس ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اجازت دی، فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لو، سستا لو، میں بھی لیٹ جاتا ہوں۔ حضور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنی تلوار کو حضور نے نکالا اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا۔ محبوب آرام کرنے لگے۔ غورس بن حارث ایک شخص تھا، وہ آیا، کافر تھا، اس نے آ کے حضور کی تلوار کو اتارا۔ اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں اور صحابہ بھی دور مختلف جگہوں پہ آرام فرما ہیں۔ آیا، اس نے وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری اور اتار کر کے نا حضور کے سرہانے آ کے کھڑا ہوا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو میرے قریب محبوب علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، تو تلوار ہاتھ میں ہے، قریب کوئی صحابی نہیں۔ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب تک اسباب نہیں ہوتے ہم سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تھوڑی ہے، اسباب تو وہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ کہتے ہیں تو مجھ سے ڈر جا، میں تیرے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ بنا دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تجھے وہاں سے روزی دوں گا تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ مجھ پہ بھروسہ تو کر۔ وہ تلوار لٹک رہی تھی، اس نے اتار لی، اتار کر کے اس نے سنبھال لی۔ حضور نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جب کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، حضور بھی آرام کر رہے ہیں اور اسلحہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا، نہتے ہو گئے، کون بچائے گا؟ یہ ہے وہ عقیدہ توحید جو انسانوں کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، جو پھر جگہ جگہ جھکنے سے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کمزور ڈیلنگ کرنے سے بچاتا ہے، جو اسے کمزور نہیں پڑنے دیتا، پھر اسے کسی جگہ ملک و ملت کا، دین کا، اپنی خودداری کا، عزت نفس کا سودا نہیں کرنے دیتا، اسے مضبوط رکھتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرائے، اٹھ کے بیٹھے۔ حضور نے اپنی دستار مبارک کو سیدھا کیا اور حضور نے مسکرا کے فرمایا، کیا کہا؟ مجھے کون بچائے گا؟ کریم فرمانے لگے، مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا رب۔ یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط حوصلے پیدا کرتا ہے۔ پھر کوئی چیز انسان کو توڑتی نہیں، اسے کمزور نہیں کرتی، لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی اس کے احوال میں تزلزل پیدا نہیں کرتا، کہیں وہ کمزور نہیں ہوتا۔ مجھے میرا اللہ بچائے گا،
جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ کانپنے لگا، اس پہ روب طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ قربان جائیے، حضور نے تلوار تھامی اور تھام کے فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے، تلوار میرے ہاتھ آ گئی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کا درگزر بچائے گا، مجھے آپ کا وہ جو معافی دینے کا طریقہ ہے وہ بچائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ توکل، عقیدہ توحید کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں توکل پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کروں۔ وہ جگہ جگہ کمزور نہیں پڑتا، پھر لوگ اسے چائے کی پیالی پر خرید نہیں پاتے، کوئی چیزیں بھی پھر اس کے مضبوط عزائم کے رستوں میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ارادے جن کے پختہ ہوں اور نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، ان کے لیے رستہ ہمیشہ آسان رہتا ہے۔ اور تیسری اہم خوبی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید میں، وہ ہے صبر اور شکر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ رہی ہے تو یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے۔ یہ خاص خوبی اسے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں خوشی میں ہے اور ہر حال میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو فرمایا اللہ نعمت دے تو شکر کر کے فائدہ لے لیتا ہے، اور رب کریم مصیبت ڈالے تو صبر کر کے فائدہ لے لیتا ہے۔ گویا اس کا نفع ہی نفع ہے، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ کب نصیب ہوتا ہے صبر اور شکر؟ جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے، اس پر یہ اثر ہوتا ہے۔ احد کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 70 کے قریب صحابہ جام شہادت نوش کر گئے۔ بظاہر اس وقت حالات یہ تھے کہ کفر کو کامیابی ہے، لیکن دراصل وہ وقتی ناکامی ہی بہت ساری پھر کامیابیوں کا سبب بنی، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے جب پکارا نا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ چلے گئے اور ہمارے کتنے لوگ بچ گئے، تو وہاں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق نے ایک جواب دیا تھا جو مسلمان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہاں حضرت عمر نے کہا تھا کہ ابو سفیان تیرے جو مر گئے وہ جہنم میں ہیں، اور جو بچ گئے وہ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی قیامت کے دن اسی عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور فرمایا ہم ہیں مومن، ہمیں اللہ کے ماننے والے، ہم ہیں عقیدہ توحید والے، ہمارے جو بچ گئے وہ غازی ہیں، اور جو چلے گئے انہیں اللہ نے شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ ہم ہر حال میں نفع میں، ہر حال میں، مومن ہر حال میں نفع میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کریم سے جوڑے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اس کی معرفت کو حاصل کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کے لیے تسبیحات پڑھے، اس کے حضور حاضری دے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، 60 سال تک خوشحالی رہی، دولت رہی، اولاد رہی، جانور رہے، کھانا پینا رہا، 60 سال تک۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر آزمائش آئی، اولاد بھی انتقال کر گئی۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ مالک کیا ان کی آزمائش ہونے لگی ہے؟ رب نے آزمانا چاہا، بچے وصال کر گئے، کھیتیاں اور کھلیان سب اجڑ گئی۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ 16 سال ہو گئے بیمار ہیں، 16 سال ہو گئے حضرت ایوب علیل ہیں۔ زوجہ آپ کے قریب آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی حضور 16 سال سے آپ بیمار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب جب دعا کرتے ہیں تو مالک کریم آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے، دعا ہی کر لیں۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید جو انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، جو اسے بے حوصلہ نہیں ہونے دیتا، ڈگمگانے نہیں دیتا، ہلنے نہیں دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اپنی زوجہ سے تندرستی کتنا عرصہ رہی، شفا کتنا عرصہ رہی، اولاد دولت مال کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا 60 سال بیماری اور غربت کو بھی ہو لینے دے، پھر دعا بھی کر لیں گے۔
شکوہ 1 منٹ پہ ہی، شکایت 1 منٹ پہ ہی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ کہا 60 سال ہو لینے دو، کرتے ہیں دعا۔ اور پھر فرمانے لگے جس حال میں میرا رب میرے لیے مناسب سمجھتا ہے میں بھی اسی حال میں راضی رہتا ہوں، اللہ نے جس حال میں بہتر سمجھا میں راضی ہوں۔ بس یہ رضا والے جملے کیا زبان سے ادا ہوئے کہ اللہ نے شفائیں عطا فرما دی، تندرستیاں بھی آ گئیں۔ کچھ وقت گزرا تو مال دولت اولاد ہر چیز اللہ نے واپس لوٹا دی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے نا آپ کی زوجہ پوچھنے لگیں کہ ایوب یہ تو بتلائیے، آپ نے سکھ بھی دیکھے، دکھ بھی دیکھے، تکلیف بھی دیکھی، آزمائش بھی دیکھی، یہ حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو بتلائیے گا کہ اچھا وقت کون سا تھا، کس حال میں آپ خوش تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے میں ہر اس حال میں خوش ہوں جس میں میرا اللہ مجھے رکھتا ہے۔ جس حال میں وہ راضی میں بھی راضی، لیکن اگر تو مجھ سے پوچھے نا تو وہ دکھوں کا دور بڑا ہی حسین تھا۔ وہ جب میں بیمار تھا، جب میں آزمائش میں تھا، جب میں تکلیف میں تھا، تو وہ دور بڑا ہی حسین تھا۔ کیا بات تھی؟ کہا وہ کس طرح؟ تو فرمانے لگے 24 گھنٹے میں نا ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ جب میں بیمار تھا تو وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا 12 گھنٹے تو اس بات کی لذت ہی طاری رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، میں کہاں اور مالک کہاں۔ 12 گھنٹے تو مزہ ہی رہتا تھا، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ اللہ دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ فرمایا صحت تو مل گئی ہے، تندرستی تو آ گئی ہے، حالات تو بدل گئے ہیں، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ تو بھائی یہ صبر نصیب ہوتا ہے، شکر نصیب ہوتا ہے۔ ویسے بھی زندگی میں اور آپ تجربہ کر لیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ ہماری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے، وہ خدا کی رضا کا حصہ ہے۔ اگر ہماری منصوبہ بندیاں ساری چلتی ہوتی تو پھر معاملہ کہیں اور ہوتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو، وہ تمہیں کبھی بھی کسی جگہ بھی رسوا نہیں کرے گا، اس کے حوالے کر دو۔ ہم جو اپنی منصوبہ بندی سے چلتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ کمزوری آتی ہے، محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں، لیکن پھر ہر رزلٹ کو مالک کے حوالے کر دیں، پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور عقیدہ توحید پھر انسان کو اخلاص بھی عطا کرتا ہے، للہیت نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے پھر وہ مخلص فی الدین ہوتا ہے، پھر وہ ریاکاری سے، تصنع سے، چونکہ اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں نکلتے تھے فتح نصیب ہوتی تھی۔ جس میدان میں کئی دفعہ ہم اسے بھی سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ بھی ہمارا اپنا ہی کارنامہ ہے، جی میرے اندر کچھ ہے، میں جدھر جاتا ہوں کامیابیاں، اور پھر صبح شام لوگ اپنی تعریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، تو مالک کا نظام ہے، جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس رنگ میں چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں نکلتے فتح ہوتی، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فتح شاید حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی۔ حضرت عمر کا دور تھا تو جناب عمر کہنے لگے نہیں، فتح تو اس لیے ہو رہی ہے کہ دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، اس لیے ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور وہ بھی تو اسی لیے لڑتے جا رہے ہیں نا کہ ان کا نام ہو رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے میں بیٹھ کر تمہیں بتاتا ہوں، خالد بن ولید میدان جنگ میں ہے، دین بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور خالد کا جذبہ بھی سچا ہے۔ وہ بھی اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں سپہ سالار رہوں گا تو لڑوں گا اور میں امیر رہوں گا تو لڑوں گا، وہ بھی اس لیے لڑ رہے ہیں خالد بن ولید کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام راضی ہو جائے، قیامت میں حضور کے قدموں میں جگہ ملے۔ کہا حضور واقعی؟ تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا، جب لوگوں کی یہ باتیں تھوڑی بڑی تو ایک خط لکھا، حضرت خالد بن ولید میدان میں تھے، ذرا مجھے بتلائیے، ہمارے ہاں جب بڑے کو ہٹا کے چھوٹے کو آفیسر بنایا جاتا ہے تو بڑا ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہ کام کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہم چھوٹے کو کیسے تسلیم کر لیں، لیکن ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ اخلاص کا رشتہ، انہوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا۔ جب وہ خط لے کر حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے، کہا جناب یہ خط لے لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ خط پڑھا تو جناب عمر نے لکھا تھا آپ کو میں نے معزول کر دیا ہے، اب آپ سپہ سالار نہیں رہے، ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہے تو رہیے، معمولی سپاہی،
ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہے تو میدان میں رہیں، ورنہ آپ مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور عہدہ دے دیتے ہیں۔ اور جس آدمی کو میں خط دے کے بھیج رہا ہوں اب یہ سپہ سالار ہے فوج کے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا لیا، اس کو چوما، اور آپ نے فرمایا میں مدینے نہیں جاؤں گا، میں میدان میں رہوں گا، میں سپہ سالاری کے لیے جہاد نہیں کر رہا تھا، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہا تھا، میں میدان میں رہوں گا، یہیں رہ کے لڑوں گا۔ یہ اخلاص ہے، یہ للہیت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے پناہ فتوحات نصیب کی، اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر جب عقیدہ توحید ملتا ہے تو پھر شوق شہادت بھی پیدا ہوتا ہے۔ آج لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں خو مر جائیں گے تو قبر میں تو ٹھنڈ ہی بڑی ہے، وہاں تو کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، وہاں جا کے کیسے رہیں گے، وہاں تو کوئی بیڈ روم نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جی کے دنیا سے جا، اگر 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد پردیس سے بیٹا گھر لوٹے تو ماں اتنی گرم جوشی سے استقبال نہیں کرتی جتنی قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال کرتی۔ شرط یہ ہے کہ تو اس سے جڑا ہوا تو ہو۔ جنگ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا تھا جنگ میں، اور قربان جائیے ان کا اعزاز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ بڑی شان تھی، صحابہ دیکھتے تو تڑپ اٹھتے کہ سعد کیا کمال ہے یار تیرا، کہ حضور تیرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب عقیدہ توحید ہوتا ہے نا تو پھر مرنے سے خوف نہیں آتا۔ پھر ہمارے ہاں تو لوگ سارا بندوبست جینے کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، بس کوئی بھی ایسا ماحول بنے کہ مجھے سکون نصیب ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اے اللہ اگر قریش مکہ سے کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو پھر مجھے محبوب کے ہاتھوں میں ہی موت عطا فرما، پھر اللہ مجھے یہیں، وہ بھی اگر تو بہتر جانے تو۔ حضور ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ان کے خیمے سے خون نکل رہا تھا۔ یا رسول اللہ سعد کے خیمے سے خون نکل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خون نہیں نکل رہا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور ان کے خیمے میں گئے، انہوں نے سر حضور کی گود میں رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے تو قبر میں جانے کو دل چاہتا ہے، پھر انسان ڈرتا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ میں نے کس قدر زیادہ دنیا داری کی ہے اور میں نے مالک کو کتنا راضی کیا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی راتیں گزاری ہیں اور اس کے لیے میں نے کتنا وقت دیا ہے، اسے خبر ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے کتنے سفر کیے ہیں اور اس کے نام پر کتنا کچھ میں نے سہا ہے، اسے پھر خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنا کیا بنایا ہے اور اس کے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، پھر تو اسے یوں لگتا ہے کہ مالک کی رحمتیں قریب کھڑی ہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کے اندر بڑا جذبہ تھا شہادت کا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹے لے کر جنگ احد میں آئے تھے، 4 بیٹے لے کر حضرت عمر بن جموح آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یہ عقیدہ توحید ہے، یا رسول اللہ یہ میرے قبول کر لیں۔ خود ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ مبارک چھوٹی تھی، قریب آئے، حضور 4 بیٹے لایا ہوں۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے 4 بیٹے قبول کیے، تو خود بھی انہوں نے زرہ پہن لی، جنگ کا لباس پہن لیا۔ تو فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا جواب ہے صحابی کا، کیا حسن ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر مجھے بھی قبول کریں۔ 4 بیٹوں سمیت انہوں نے شہادت قبول کی، اور جب ان کی میت کو رکھا گیا دوبارہ اونٹ پر گھر لانے کے لیے تو اونٹ واپس نہیں آتا، اسے کھینچا گیا، مارا گیا۔ تو ان کی زوجہ سے حضور نے کہا اس نے نکلتے وقت دعا کیا کی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں واپس لوٹ کے نہیں آنا چاہتا، مجھے شہادت عطا کرنا۔ تو میرے بھائی عقیدہ توحید جب انسان کا مضبوط ہوتا ہے پھر اس کا شہید ہونے کو دل کرتا ہے، پھر اسے آخرت میں بڑی بڑی سعادتیں نظر آتی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ کے رکھیں، اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، عقیدہ توحید پر ڈٹے رہیں۔ اس دنیا میں سب سے مضبوط وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن مبارک ہے۔ اس دامن کو کبھی نہ چھوڑیں اور خوش قسمت جانیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔